اگر آپ کو یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے کچھ نہیں آتا، صرف آپ کے پاس پریشر ہینڈلنگ، سٹریس ہینڈلنگ اور دوبارہ کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہونے کی صلاحیت ہے، آپ کچھ نہ کچھ سیکھ جاؤ گے. کہ اس وقت پوری دنیا میں جو بزنسز ہیں ان کی بیسک یہ ہے کہ وہ بزنس جس چیز پر کھڑا ہے نا وہ کتنے لوگوں کے پرابلمز کو سالو کرتا ہے. یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم 4 سال کا کریکولم ایڈوانس میں بنا کے رکھیں. اسکل سیٹ سے زیادہ جو انٹرنل ڈیولپمنٹ آف اے ہیومن بینگ ہے نا، جس میں وہ نئی اسکل کو گریسپ کرے گا، وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. انٹرپرینیورشپ از اباؤٹ پیشنس. یا تو ہمیں بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے یار کہ ایسی ایپ بناؤ جو لوگوں کے مسئلے کو ایڈریس کرے. یہ بیسک کی پوائنٹ ہے انٹرپرینیورشپ کا اور بزنس کے شروع کرنے کا. السلام علیکم. آج مجھے ایک بڑا پلیزنٹ سرپرائز ملا. روٹین کاموں میں بزی بیٹھا ہوا تھا تو اچانک سے دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صاحب آ گئے. یوزلی مجھے بتا کے آتے ہیں لیکن اس دفعہ تو شاید آپ نے سرپرائز ہی دیا. تو بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی. سر تھینک یو ویری مچ. آپ آج بہت اچھا سرپرائز دیا. ایکچولی میں بڑا تھکا ہوا تھا اور اداس بیٹھا ہوا تھا. ایم سو ہیپی. کہاں جا رہے ہیں؟ بس دیار مقدس انشاءاللہ آج بھی رات کو مدینہ جانا ہے، پھر مکہ ہے، پھر جدہ میں پھر ایک کام تھا تو ایک سیشن تھا تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز کچھ ہمارے کارپوریٹ کے دوست ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی ایک، اور ایک طرح کی پریزنٹیشن تھی. تو پھر ساتھ اللہ نے یہ بھی توفیق دی کہ مکہ مدینہ بھی ہو آئیں گے انشاءاللہ. اور اللہ نے فلائٹ ڈیلے کرائی تاکہ آپ یہاں پہ بھی آ جائیں. فلائٹ ڈیلے کرائی، انفیکٹ اس کا روٹ چینج کروایا. اچھا کہ آپ سے بھی ملاقات ہو جائے. سو ہیپی. تو جب سر آئے تو جب بھی آتے ہیں تو یوزلی دیکھتے ہیں ہاں بھی بتاؤ کیا کر رہے ہو، کہاں پہنچا، کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو اس دفعہ بڑی انٹرسٹنگ کنورسیشن ہو رہی تھی کیونکہ ہم کافی ہفتوں بعد بیٹھے ہیں آفس میں، کافی ہفتوں بعد بیٹھے ہوئے ہیں کہ دا ورلڈ از چینجنگ سو فاسٹ، ٹیکنالوجی از چینجنگ سو فاسٹ. اے آئی جو ہے وہ ہر چیز بدل رہا ہے سر. اے آئی ہر چیز بدل رہا ہے. اور ابھی تو کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بھی پتہ چلے ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اے آئی کیا کرنے جائے گا یا بالکل کیسے صحیح کرے گا؟ بات ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے بہت سال پہلے کسی نے یہ بات کہی تھی کہ ایک آدمی کو آپ نے وہ روٹیاں پکانے کا کام سکھا دیا نا تو وہ ساری زندگی اسکل کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے. اس کو ذرا تھوڑا اور لیول پہ لے جائیں. یعنی مجھے سرجری کا کام آتا ہے، ڈاکٹری کا کام آتا ہے، تو میں ایک اسکل سیٹ کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتا تھا. بڑھائی رہ سکتا تھا، جلاہا رہ سکتا تھا، ڈرائیور رہ سکتا تھا. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ایک بچے کو ایک تعلیم کے پروسیس سے گزارتے ہیں اور اس میں تقریباً 25 سال لگ جاتے ہیں. دیکھیں نا، ڈاکٹر بننے میں، انجینئر بننے میں، سائنٹسٹ بننے میں 25 سال لگ جاتے ہیں. 25 سال میں ایک اسکل سیٹ سکھاتے ہیں. تو پہلے تو یہ ٹھیک تھا آج سے 15 سال پہلے، لیکن اب اس ایک اسکل سیٹ کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتا. صحیح ہے. کیوں ہو سکتا ہے کہ اگلے 5 سال بعد، اور جس سپیڈ سے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سر بڑھ 5 رہی ہے، مہینے بعد ہاں ہو سکتا ہے اچانک کچھ ایسی چیز ہو کہ وہ. لہٰذا یہ ہے کہ مجھے وہ یووال نووا ہرارے کی ایک بات بڑی زبردست یاد آتی ہے کہ اس کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو اس نے کہا جی پھر بچے کو کیا سکھائیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اسکل سیٹ سیکھنے سے ہوگا. تو اس نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ بچے کو آپ اڈاپٹیبلٹی سکھائیں. بیوٹیفل. بچے کو آپ ایبلٹی ٹو ایکسیپٹ نو سکھائیں. بچے کو آپ ایموشنل انٹیلیجنس سکھائیں. اور بچے کا ایڈورسٹی کوشنٹ اوپر بڑھائیں. ایڈورسٹی کوشنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایڈورس حالات ہوں تو اس میں وہ گر جائے گا کہ پھر کھڑا ہو کے کہے گا کہ نہیں میں دوبارہ اٹھ کے دیکھتا ہوں، دیکھیں نئی چیز کیا ہے، میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. لہٰذا اب اسکل سیٹ سے زیادہ جو انٹرنل ڈیولپمنٹ آف اے ہیومن بینگ ہے نا، ان کوالٹیز کے ساتھ جس میں وہ نئی اسکل کو گریسپ کرے گا، وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے میں یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں کہ ایک آدمی، دیکھیں نا، ایک زمانے میں ہمارے گھر میں ہمارے والد صاحب کوئٹہ گئے تو وہاں ایک کسٹم کی شاپ تھی، تو وہ کسٹم والے کچھ چیزیں سستی بیچ دیتے تھے. تو ایک گورنمنٹ کی طرف سے اسکیم تھی، تو اس میں وہ ایک ٹیپ ریکارڈر لے کے آیا جس کے ایک طرف وہ ریکارڈ ہوتے تھے اور ایک طرف. اچھا، اب ہم کسی اور شہر میں جاتے تھے نا تو وہ کہتے تھے آتے ہوئے نا آپ اپنا 3-in-1 ساتھ لیتے آئیے گا. یعنی ہارون آباد میں اپنے نان کے گیا تو انہوں نے فرمائش کر کے ہمیں کہا کہ وہ ذرا ساتھ لیتے آئیے گا، کیونکہ دس واز سچ اے یونیک تھنگ کہ اسی میں ٹیپ ریکارڈر ہے، اسی میں وہ ایل پیز ہیں اور اسی میں ریڈیو ہے. اور پھر اب ریڈیو بج رہا ہو تو 2 بٹن دبا دیں گے تو ریڈیو ریکارڈ ہو جائے گا. اور اب آپ کو اگر ان بچوں کو دکھائیں نا کہ وہ کیسٹ، ان کو پتہ نہیں ہوگا وہ کیسٹ کیا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد سی ڈیز، اب سی ڈیز کا پتہ نہیں، اب یعنی اس کے بعد یو ایس پی کا بھی شاید کوئی پتہ نہ، ہر چیز کلاؤڈ پہ چلی جائے گی. تو اس لیے چیزیں بہت بدل رہی ہیں. میں یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا ابھی سوال
کہ آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ میرے خیال میں جتنی اب ضرورت ہے نا بچوں کے سلسلے میں والدین کو کانشیس پیرنٹنگ کی، کہ بچے کو نا بڑا مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو فلیکسیبلٹی آنی چاہیے، ہارڈ ورک آنا چاہیے، انڈورنس آنی چاہیے. اور انفارچونیٹ بات یہ کہ ہمارے ملک میں ایکچولی اس کے بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے نا، وہ بچے کو بلکہ سست بنا دیتا ہے، سست الوجود بنا دیتا ہے، اس کو جو ہے عیاشی کی چیزیں لے کے دے دیتا ہے، گیجٹری دے دیتا ہے. تو بہرحال میری بات یہاں ختم ہوئی. میں آپ سے بڑا ایک کینڈیڈیٹ اور بڑا ڈائریکٹ سیریس سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹری انجینئری اس کے بارے کو چھوڑ کے جو ٹیک کا زمانہ ہے، تو اس میں آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ بیکاز یو آر اے کائنڈ آف اے لیڈر ان دس ٹیک فیلڈ. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک دم، اب دیکھنا بہت سے لوگ کمپیوٹر سائنس، اب ایک بچہ آیا ہمارے پاس ریسیپشنسٹ، تو میں نے کہا تم نے کیا کیا ہے؟ کہتا جی میں نے BCS کیا ہوا ہے، بیچلر ان کمپیوٹر سائنس. کہاں سے کیا ہوا ہے؟ بڑی اچھی یونیورسٹی کا اس نے نام لیا. تو میں نے کہا کیا؟ کہتا جی کوئی جاب ہی نہیں میرے پاس، اب کوئی اسکل نہیں، کوئی کام نہیں، کسی انڈسٹری میں کام نہیں کیا، کوئی ایکسپیرینس نہیں، کوئی انٹرنشپ نہیں، اور کہتا ہے مجھے ریسیپشنسٹ رکھ لیں، میں آپ کے کمپیوٹر کا کام کر دوں. یعنی وہ ڈیٹا پنچ کرنے کو نا سمجھ رہا ہے کہ میں کام کر لوں گا. تو اب آپ ذرا اس کے بارے میں بتائیے، شاید جو اسپیسیفکس ہیں وہ آپ بتا سکیں گے، جنیرک میں نے آپ کو ڈسکس کر آپ دیا. کی جنیرک بات، ویسے تو میں بتا رہا ہوں یہ پلان پوڈ کاسٹ ویسا تو کچھ نہیں تھا. سر نے کہا آؤ کچھ ہم ریکارڈ کرتے ہیں. ایک بات انہوں نے مجھے بولی، میں ادھر ہی بول دیتا ہوں. پہلے مجھ سے آ کے انہوں نے اپڈیٹ لی، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اچھا یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے تم تیار ہو نا، یہ ہو جائے گا نا. پھر آپ نے جب مجھ سے پوچھا تم ٹھیک ہو نا، بیسیکلی سر ساری جو بات ہے نا، وہ جو آپ نے کوشنٹ والی بات کی نا، بچہ پڑھتا ہے 8 سال 4 سال 5 سال ماں باپ کے پیسے امید لگاتا ہے. جب انڈسٹری میں آتا ہے، فیلئرز جو ہے وہ انیویٹیبل ہے، فیلئر ہونا ہے. سر اگر آپ کو یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے کچھ نہیں آتا، صرف آپ کے پاس پریشر ہینڈلنگ، سٹریس ہینڈلنگ اور دوبارہ کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہونے کی صلاحیت ہے، آپ کچھ نہ کچھ سیکھ جاؤ گے، کیونکہ اے آئی نے سیکھنا آسان کر دیا. اور اے آئی نے جو چھوٹے اسکیل ہیں ان کو ریپلیس کیا، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اے آئی نے آپ کی لرننگ کو بہتر کر دیا ہے. آپ آج نہیں تو کل کچھ کر جائیں گے. اگر یہ آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے، آپ فیلئر برداشت نہیں کر سکتے. 10 جگہ انٹرویو دینے گئے، 10 جگہ ریجیکٹ ہوئے، لوگ گیو اپ کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس ملک میں کچھ نہیں بچا، یہاں کوئی حالات نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. یا میں نے اگلے دن ایک واقعہ دیکھا، آئی کین ناٹ نیم اٹ سر، کہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ بچہ، پوٹینشیل، جس کے پاس سارے اسکل تھے، لیکن مینٹل اسٹرینتھ ڈیولپ نہیں ہوئی. جو آپ کی پیرنٹنگ کی بات کر رہے تھے سر، ایک چھوٹا سا کلائنٹ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، اپنی مس کیلکولیشن، مس مینجمنٹ کی وجہ سے ایک پروجیکٹ ٹرمینیٹ کر دیا جس پہ وہ بچہ کام کر رہا تھا. ہی وینٹ انٹو اے ڈیپ ڈپریشن. وہ کسی کام نہیں تھا اس کو، وہ برن آؤٹ ہو گیا. اس کو مجھے چھٹیاں چاہیے، میرے سے کام نہیں ہو رہا. ایسے تو روز ہوتا ہے، ایسے تو روز ہوگا. سو جو اے آئی کا جو موجودہ دور ہے نا، جو آپ نے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہائی لائٹ کر دیا کہ اسٹرینتھ تو بلڈ کرنی ہے، لیکن سر اے آئی کے موجودہ دور کے اندر ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم 4 سال کا کریکولم ایڈوانس میں بنا کے رکھیں. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم 4 سال کا اسٹرکچر بنائیں، 6 مہینے بعد اپڈیٹ دے کے نیا ریفائنڈ کریکولم کو ایشو کریں، بچے کو اس طرح سے پڑھائیں، بچے کو مینٹلی مضبوط کریں، فیلئر کے لیے ریڈی کریں. جب پھر اے آئی میں آؤ تو اے آئی میں ہم آ کے غلطی کر رہے ہیں. ہم سر اے آئی کو سیکھے غلط رہے ہیں. ہم اپنی ایبلٹیز نہیں دیکھتے، اپنی اسکلز کو نہیں دیکھتے، اپنی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کو نہیں دیکھتے. ہم سیدھا ہی اے آئی کے موسٹ کمپلیکس اینڈ کور موڈیولس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ پہلے آپ اے آئی کا ایکسپوجر بلڈ کرو، پھر آپ اے آئی کی بیسک کو ٹچ کرو، پھر آپ اس کی پریکٹس کرو، امپلیمنٹیشن کرو، پھر امپلیمنٹیشن سے تھوڑے پیسے کماؤ، ان تھوڑے پیسوں سے آپ اپنے کچن کو اسٹیبل کرو، کچن کو اسٹیبل کرتے ہوئے پھر آپ اسکل سیٹ کو بڑھانا شروع کر دو. لیکن جب آپ ایک دم بنا کانسیپٹ کے کور پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں، اور وہ بھی اللہ معاف کرے تھرو کریش کورسز جو ہمارے ہو رہے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، بچہ زمین سے نہیں اٹھ پاتا. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس وقت جو اے آئی کی ڈیمانڈ ہے، آخری جو آپ کو ہینڈ اوور کرنے سے پہلے سر، جو اے آئی کی انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے اور جو اے آئی ہم پڑھ رہے ہیں، انفارچونیٹلی اس میں بہت فاصلہ ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تو روزانہ کی بیس پہ بات کر رہے ہیں، میں بہت فاصلہ ہے. تو ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں. یہ چیلنج ہے، اور اپرچونٹی بھی اسی میں ہے کہ لرننگ بہت تیز ہو گئی ہے سر. لیکن اگر پیرنٹنگ نہیں ہوئی، بچے کو مائنڈ سیٹ نہیں ڈیولپ کیا اور وہ انڈسٹری میں آ گیا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ایسے بچے جو بنا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیے، بنا اسٹرینتھ ڈیولپ کیے آ گئے انڈسٹری میں، اب تو ان کا وقت گزر گیا.
آج وہ کیا کریں, اب وہ کیا کریں, مجھے آپ گائیڈ دیکھیں کریں. یہاں نا حکومت کی بھی بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ پاکستان کی حکومت کے ذمے ہے کہ یہاں واٹر مینجمنٹ کرے. واٹر مینجمنٹ کرے ذمے ہے نا ان کے. ہاں گندم کی مینجمنٹ کرے, یہ ان کے ذمے ہے. ٹھیک ہے. سڑکوں کی مینجمنٹ کرے. اچھا یہ جتنے ریسورسز ہمارے یہاں موجود ہیں نا, پانی ہو گیا, باقی چیزیں ہو گئیں, ان سب سے زیادہ جو بڑا ریسورس موجود ہے نا وہ ہمارے نوجوان ہیں. بیوٹیفل. دیکھیں نا 64% لوگ پاکستان کی آبادی کے نوجوان ہیں. جب ہمارے ذمے ہے کہ ہم نے یہ چیزیں مینیج کرنی ہے, سڑکیں مینیج کرنی ہیں, ہم نے دریاؤں کو مینیج کرنا ہے, باقی ان کی مینجمنٹ کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے. میں نے بہت دفعہ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا پلان بھی دیا ہوا ہے کہ حکومت کو جس کا جو پوٹینشیل ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے, اور نادرا کے تھرو یہ پتہ لگ سکتا ہے. آپ کو ایک کالم بنانا ہے نادرا کے چارٹ میں. میں بہاولپور میں رہتا ہوں نا, کہ بہاولپور میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 18 سے 32 سال ہے. جسٹ ود ون کلک وی ول ہیو اے لسٹ. آبویسلی نادرا کے ڈیٹا میں سے لسٹ آ جائے گی. اس میں سے ایک کھانا ایڈ کرنا ہے کہ جتنے 18 سے 32 سال ہیں وہ آ کے ہمیں بتا دیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں, اور جتنے بے روزگار ہیں وہ بتا دیں. ٹھیک ہے. اب پتہ لگے گا اتنے میں سے اتنے لوگ تو روزگار پر موجود ہیں, 1 لاکھ بے روزگار ہیں. جو 1 لاکھ بے روزگار ہیں ان کا موبائل نمبر موجود ہے, ان کا سب کچھ موجود ہے, ان کو ای میل موجود ہے, جو بھی ڈیٹا سے ان کو یہ پیغام دیا جائے. موبائل تو ہر ایک کے پاس ہے. آپ آ کے ہمیں بتائیے کہ آپ جو بے روزگار ہیں آپ کی اسکل کیا ہے. اچھا اس میں سے جو اسکل آئے گی نا اس میں بلک آئے گا انسکلڈ. بالکل ہے, انسکلڈ آئے گا نا. فرض کریں 60% آئے انسکلڈ, 30% آئیں گے فار ایگزامپل مثال کے طور پر اے نمبر آف پیپل آئیں گے کار مکینک, ایک آئیں گے کمپیوٹر سائنسز کے کچھ نہ کچھ جاننے والے, ایک جو ہے ڈیٹا انٹری والے. اب حکومت کو پتا ہوگا بہاولپور میں 1 لاکھ بندے موجود ہیں نوجوان 18 سے 35 سال, جن میں سے ان کو کچھ بھی نہیں آتا. ان کو جو ہے وہ کپڑے دھونے آتے ہیں, ان کو روٹی پکانا آتا ہے, ان کو کک کا کام آتا ہے. تو کچھ بھی نہیں کرنا. گورنمنٹ نے نیگوشیٹ کرنی ہے بڑے بڑے چینز کے ساتھ جن کے ریسٹورنٹس ہیں, اور ان کو یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کو 1 ایکڑ زمین بہاولپور میں دے رہے ہیں 10 سال کے لیے ٹیکس فری, جس میں آپ اپنا ریسٹورنٹ لگائیں, مگر یہ والے جو ہمارے کھانا پکانے والے ہیں ان کو آپ اس میں جاب دیں. لیکن اگر یہ اس قابل نہیں ہے تو ان کی ٹریننگ کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کار چلانے والوں کو کار. اچھا اس میں جو ٹیک کے لوگ آئیں گے نا ان سب کا ایک پول ہونا چاہیے, اور اس پول کو لے کر اب اس سارے کو اون کرے پاکستان کا ڈپارٹمنٹ آف ہیومن ریسورسز, پاکستان کا سماجی, وہ ان کو اون کرے. اون کر کے پھر کوئی ٹاسک فورسز بنائی جائیں. اب آہستہ آہستہ ہمارے پروڈکٹ کی طرف آ رہے ہیں. کوئی ٹاسک فورس بنائی جائے. نہیں میں تو ایک ریل بات آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک کہ ہے. کوئی ٹاسک فورس بنائی جائے جو ان تمام لوگوں کے ٹیلنٹس کو کیٹیگرائز کرے, اور کیٹیگرائز کر کے یہ بتائے کہ دیکھو بھائی یہ اس نے بیچلر ان کمپیوٹر سائنسز تو کیا ہوا ہے لیکن اس کو آتا ککھ نہیں ہے, یا اس نے بیچلر کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے, اس کو یہ والی چیزیں بتا دو گے تو پھر یہ اس لیول پر آ جائے گا. اب حکومت کے پاس جیسے اپنے ریسورسز کی پوری لسٹ آتی ہے کہ اتنے پیسے ٹیکس میں سے آئیں گے, اتنے فلاں سے آئیں گے, تو حکومت کو پتا ہو کہ 64% لوگوں میں سے کتنے بندے کس کام کے ہیں. فرض کریں اس میں مزدور ہیں, ہمیں پتہ لگ گئے ہیں, تو ان مزدوروں کا 3 مہینے کا, اکیڈمیز نہیں بنائی ہوئی, سروسز اکیڈمی ہے, پی ایم میں ہے, اس طرح اکیڈمیز بنی ہیں, تو ایک اکیڈمی ہو جن کے لیے ہو اوورسیز امپلائمنٹ ٹریننگ اکیڈمی, جس کے اندر 3 مہینے میں ان لوگوں کو جو انسکلڈ ورکر ہیں ان کو بلا کے یہ بتایا جائے کہ شیشے والا دروازہ کیسے کھولنا ہے, جہاز میں انٹری کیسے ہونی ہے, تھینک یو کیسے کہنا ہے, وہاں کے مینرزم کیا ہیں وغیرہ وغیرہ سکھا کے, اور دنیا کو کہا جائے کہ بھائی دبئی میں جتنے مزدور چاہیے ہم ٹرینڈ مزدور آپ کو دیتے ہیں, اور ان مزدوروں کی ساری رسپانسبلٹی گورنمنٹ لے, ان کی آمدنی میں سے 10% خود رکھے, 90% ان کو پہنچائے, اور اسی طرح ٹیک اور اسی طرح کی ساری چیزیں. یہ ایک میرے خیال میں جنرلائزڈ روڈ میپ ہے سر. پاکستان. ایک میرا سوال ہو رہا ہے جو میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا, اس کے مسائل, اس کے ریزلٹس کو. مجھے یہ نظر آیا, میں اگر غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کرتے ہیں, کہ ہم نا جب بچے کی تربیت شروع کرتے ہیں نا, ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول جائے گا تو یہ سیکھے گا, کالج جائے گا تو یہ سیکھے گا, یونیورسٹی جائے گا تو یہ سیکھے گا. کچھ کام ہم نے اسکول, کالج, یونیورسٹی کے لیے شروع سے ہی چھوڑ رکھے ہوتے ہیں, پیرنٹس اس کو نہیں کرتے. جب وہ اسکول, یونیورسٹی, کالج تک جاتا ہے نا, تو ایک چیز اس کے مائنڈ میں ہارڈ وائرڈ ہو چکی ہوتی ہے, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ پیسہ بہت قیمتی ہے, سارے مسائل کا حل پیسہ ہے, ساری مشکلوں پیسوں سے حل ہو سکتی ہیں.
کیونکہ جب بچہ گھر میں ہوتا ہے تو ہم اس کے سامنے بجلی کے بل میں بھی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, اخراجات پورے نہیں ہوئے تو اس کے پیچھے لڑ رہے ہوتے ہیں, اگر اس نے اسکول کی کوئی چیز چاہیے تو ہم اسے کہہ رہے ہوں کہ پیسے نہیں ہیں. جب سارے پیسوں کے مسائل اس کے سامنے ڈسکس ہوں گے, جب سارا پیسہ آئے گا اس کے سامنے سیلیبریٹ ہوگا, اور اس کو ہم نے کر دیا ہے کہ پیسہ از دا الٹیمیٹ تھنگ, اور وہ مائنڈ سیٹ لے کے یونیورسٹی, کالج, اسکول میں جاتا ہے, تو انٹرپرینورز کہاں سے نکلے؟ کیونکہ انٹرپرینورشپ از اباؤٹ پیشنس, از اباؤٹ سیکریفائس. ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ یار یہ لگا کہاں سے رہے ہو یہ سارا کچھ, تو میں کہہ رہا ہوں کہ سر صبر کر رہا ہوں, ادھر سے آئی جا رہے ہیں, ادھر لگائی جا رہا ہوں, کھات خالی ہے, ٹھیک ہے. انٹرپرینورشپ از اباؤٹ پیشنس. لیکن اگر پیسہ پرائرٹی ہے, پھر حلال حرام صبر یہ کیسے آئے گا؟ ہاں دیکھو, اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, یہ ٹوٹلی, میں کبھی اسٹرانگ ورڈ یوز نہیں کرتا, بٹ اٹس ٹوٹلی اے روٹن سسٹم. اور اس کے اندر کچھ لوگ جدت کا نام لے رہے ہیں. مثلا سب سے بڑی جدت یہ تھی, ہم 5ویں جماعت سے کوڈنگ سکھا رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ کوڈنگ صرف سکھا دینے کا مطلب جدت ہے. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا, کوڈنگ یعنی یہ جدت ہے نا, جیسے اس طرح سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں, اور یہ میسج ہے ٹیچرز کے لیے, یہ میسیجز ہے پیرنٹس کے لیے, اور یہ میسج ہے نوجوانوں کے لیے, کہ اس وقت پوری دنیا میں بوم کرتے ہوئے جو بزنسز ہیں, ان کی بیسک یہ ہے کہ وہ بزنس جس چیز پر کھڑا ہے نا, وہ کتنے لوگوں کے پرابلمز کو سالو کرتا ہے. بیوٹیفل. اچھا, آپ نے جو چیز ڈیزائن کرنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ کتنے لوگوں کے پرابلم سالو ہوں گے. جب لوگوں کے پرابلم سالو ہوتے ہیں تو جس طرح ایک آبجیکٹ کے ساتھ سایہ پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے, ایک آدمی جا رہا ہے لائٹ کے نیچے, تو سایہ پیچھے 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 چلتا آتا ہے. جب پرابلم سالو ہوتا ہے تو پیسہ اس کے پیچھے خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ہر بندہ کار نہیں رکھ سکتا دنیا میں, لیکن اس کا دل چاہتا ہے کہ جب میں کار پہ بیٹھنا چاہوں تو میں کار میں بیٹھ جاؤں. اور جس طرح میری اپنی گاڑی گیراج میں کھڑی ہے, میں جاؤں, چابی لگاؤں, گاڑی سٹارٹ کر لوں, لیکن میرے پاس گاڑی کے پیسے نہیں ہیں. کسی نے یہ سوچا کہ ایک ایپ بناتے ہیں جس میں بندہ اپنی گاڑی کی طرح کرے گا. وہ کہے گا 3 منٹ میں آپ کی گاڑی آ رہی ہے, اور وہ اس گاڑی میں اسی طرح بیٹھ جائے گا جیسے اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے. اور اس کو اس بنیاد پر انہوں نے یہ جو کاروں کا اوبر سسٹم نافذ کر دیا. ایکچولی اس نے لوگوں کے پرابلم کو سالو کیا. اس ایک آئیڈیا بلینز آف ڈالر پروڈیوس کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آئیڈیا. اچھا, اچانک لوگوں کو پتہ لگا کہ لوگوں کو نا جنک فوڈ کھانے کی بڑی عادت پڑ گئی ہے. لوگ کہتے ہیں یار باہر جائیں گے نا مصیبت ہوگی, گھر میں یار کھانا آ جائے نا تو کیا زبردست بات ہے. جس بندے نے یہ سوچا نا میں لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچا دوں گا, اس نے فوڈ پانڈا بنا لیا, تو لوگوں کا مسئلہ حل کیا. تو ہمیں بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے یار کہ ایسی ایپ بناؤ, ایک ایسی سروس پرووائڈ کرو جو لوگوں کے مسئلے کو ایڈریس کرے. جب لوگوں کے مسئلے ایڈریس ہو جائیں گے تو پیسہ اس کے ساتھ خود بخود آئے گا. یہ بیسک کی پوائنٹ ہے انٹرپرینورشپ کا اور بزنس کے شروع کرنے کا. لہٰذا آپ کے سوال کا جواب یہ کہ ہماری تعلیم کا سسٹم, ہمارے گھروں کا سسٹم پیسے کو پہلی ویلیو کے طور پر لے کے آتا ہے. یعنی ایسا ہی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے پہلی سیڑھی پہ چڑھنا ہے, تو آپ پہلی سیڑھی کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں میں نے 10ویں سیڑھی پہ چڑھنا ہے تو پہلی سیڑھی پر پیر رکھیں گے تو 10ویں پہ جائیں گے نا. تو پیسہ تو آٹومیٹکلی آئے گا جب آپ بیسیکلی ایم جو ہے ہائر دین پیسہ رکھیں گے. تو یہ آپ نے جو بات کی ہے نا, وہ ایکچولی ہمارے پیراڈائم کا پرابلم ہے, ہمارے زاویہ نگاہ کا پرابلم ہے. تو اس کو ہم اگر چینج کر لیں گے انشاءاللہ تو یہ نوجوان اس کا ایک کاؤنٹر کوشچن آئے گا سر, جو بھی یہ دیکھے گا وہ یہ ہوگا, اچھا چلیں اگر پیرنٹ ایسا کرتے ہیں, اسکول ایسا کرتا ہے, یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرتا ہے تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. بٹ جو لاکھوں لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ نہیں ہوا, وہ پیسوں والا مائنڈ سیٹ لے کے آ گئے ہیں اکیڈیمیا میں, وہ آگے انڈسٹری میں جا رہے ہیں, ادھر کس کس کی ذمہ داری ہے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی؟ کیا ٹیچر کی ذمہ داری ہے؟ کیا جس کمپنی میں وہ جا رہا ہے وہاں بھی مینٹرز بیٹھے, میں بیٹھا ہوں, میری بھی ذمہ داری ہے کہ ایک بچہ آتا ہے اس کو گائیڈ کرنا میرا فرض بنتا ہے. تو یہ کیسے پھر جو جن کا ہو گیا ان کا کیا کریں؟ دیکھو بات یہ کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی اتنی بڑی کمپنی ہے, اس کمپنی میں آپ کے کچھ پرانے لوگ ہوں گے جو ایسے ہوں گے, آپ ہو سکتا ہے آپ کی کمپنی میں ایسے نہ ہوں, مگر ایسے لوگ ہوں گے کہ جو آپ کے ساتھ شروع سے ہیں, مگر ان کا پیراڈائم وہ نہیں ہے جو کہ جدید پیراڈائم ہے, اور آپ کی ایک مجبوری ہے ان کو ساتھ رکھنے کی. وہ سوشل مجبوری ہو سکتی ہے, پرسنل ہو سکتی ہے, مربت ہو سکتی ہے, فائنینشیل مجبوری, کچھ بھی مجبوری ہو سکتی ہے. تو اس لیے دنیا کے اندر چینج لانے کے لیے ہمیشہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں صحیح نہیں ہیں نا
ان پر محنت کرنے کی بجائے جو چیزیں صحیح ہیں ان کو محنت کیا جائے. یعنی کریٹیکل ماس آف بیٹر پیپل اگر آپ انکریز کرنا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ وہ جو ایک کیڈر ہے نا وہ ڈائنگ کیڈر بن جاتا ہے. ہمارے یہاں جیسے ایک کسی ادارے کا کوئی ہیڈ بنتا ہے نا, وہ کہتا ہے اس میرے ادارے میں نا 6 بندے ایسے ہیں نا, انہوں نے رشوتیں لے کے, انہوں نے جھوٹ بول کے, انہوں نے لابیاں بنائی, ان کو تو میں سیدھا کرتا ہوں. تو یہ بھول جاتا ہے کہ 94% لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. تو وہ ان کے اوپر محنت کرنے کی بجائے اپنی انرجیز کو نیگیٹیوٹی کے اوپر لگانا شروع کر دیتا ہے. اور جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زیادہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں, تو وہ پھر آگے سے اینٹی ہو جاتے ہیں, وہ پھر 6% سے نا وہ 12% بن جاتے ہیں. تو لہٰذا جو لوگ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ گئے ہیں ان کے اوپر بھی محنت کی جائے تھرو رول ماڈلنگ. فرض کریں آپ کی کمپنی میں 10 بندے آ گئے ہیں تو اس کے اوپر رول ماڈل ایسے موجود ہوں کہ ان کا آئیڈیا پنپ بھی نہ سکتا ہو, جس کو ہم ٹیکنیکلی پیئر پریشر بھی کہتے ہیں. یار میرے ساتھ 6 بندے کام کرنے والے تو سارا دن سر پہ فکر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار یہ کلائنٹ کا یہ پرابلم کیسے حل کریں, اس کی یہ مشکل کو کیسے حل کر دیں. اور جب کلائنٹ کو پتہ لگتا ہے وہ اس سے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہوتا ہے, کیونکہ اور ایک بندہ صرف پیسوں کے چکروں میں اپنے کلائنٹس بھی کھو دیتا ہے اور وہ اپنی وہ ہے. لیکن 6 بندے ایسے کر رہے ہیں تو ایک بندے پہ اتنا پیئر پریشر پڑے گا کہ وہ ایسا نہیں کرتے. دیکھیں نا, اگر آپ کوئی بندہ زمین پہ نہیں تھوک رہا اور ایک آدمی تھوکے گا اور 10 بندے اس کے مڑ کے دیکھیں گے تو اس کے لیے یہ تو پیئر. تو میری لیکن جو پھر بھی میں ایون آفٹر سیئنگ دیٹ میں یہ کہوں گا کہ ایڈلٹس کے لیے تو رول ماڈلنگ کریٹ کی جائے اور ایسا انوائرمنٹ اور لا ایسا کیا جائے, لیکن اصل محنت ہماری آنے والی نئی پود پر کی جائے. یعنی ہم نئے پودے ایسے اگائیں جو انشاءاللہ العزیز ان چیزوں سے, اور ان کے لیے پیرنٹس, ٹیچرز, اسکول ٹیچرز, گورنمنٹ, کالج, یونیورسٹی اینڈ سوسائٹی. سر آپ کو نہیں لگتا, آنیسٹلی اسپیکنگ میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو پیرنٹس کا رول ہوتا ہے نا انیشیلی, وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ جب یہ پروڈکٹ, آئی ول کال اٹ بزنس ٹرم میں, ایک جو ریسورس ہے نا وہ پروڈکٹ ہے, یہ پروڈکٹ جب مارکیٹ پہ جائے گا تو اس پہ کتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, کم انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, اس پہ زیادہ محنت کرنی پڑے گی, کم, وہ ڈیفائن ہوتا ہے وہاں پہ. وہاں کے بعد پھر جو پرائمری ٹیچر آپ کو ملتا ہے وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آگے اس پہ کتنا آسان کام ہوگا, پھر آگے کالج کا, پھر یونیورسٹی کا, پھر شاید مینٹورز آتے ہیں کہ یار اب آپ اس فیلڈ میں آؤ گے, اب آپ کو مینٹور ملے گا. تو ہم نے زیادہ تر محنت تو شروع میں کرنی ہے. آج کل پیرنٹس آتے ہیں, ہمارے پاس بھی آتے ہیں, میرے بچے کو یہ سیکھنا ہے, یہ سیکھنا ہے, یہ سکھا دو, یہ سکھا دو. اور ابھی جو آپ نے ایک بات کہی, میں اس کی ایک خطرناک سائڈ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. سر ہو کیا رہا ہے, لوگ آتے ہیں 5 سال 7 سال 8 سال 9 سال بچے ہوتے ہیں, 7 سال 8 سال کا بچہ ہوگا, دے ول پراؤڈلی سے کہ میرے بچے کو میں نے کوڈنگ سکھا دی ہے, ڈیزائننگ سکھا دی ہے, یہ بھی آتا ہے, یہ بھی آتا ہے, یہ بھی آتا ہے, یہ بھی آتا ہے. میں آگے سے ایک سوال کرتا ہوں, کھیلتا کتنا ہے؟ نہیں, کھیلتا نہیں ہے, سارا دن بیٹھا, ہاں کھیلتا نہیں ہے, پر کوڈنگ بڑی اچھی کرتا ہے. مطلب آپ اپنے بچے کا پیک ٹائم سے جو کوڈنگ پہ لگا رہے ہیں, تو میں آج آپ سب کو کہہ دوں کہ جو آپ کی جو ہم لینگویج بات کر رہے ہیں نا, یہی کوڈنگ بن جائے گی. آپ کی اردو آپ کی کوڈنگ بن جائے گی, آپ کی انگریزی آپ کی کوڈنگ بن جائے گی. کہاں کی کوڈنگ؟ کوڈنگ کا صحیح ویلیو تب آتی ہے جب آپ کے لاجک بلڈنگ سکلز ہیں, انالیٹیکل سکلز ہیں, آپ کے الگوریتم بلڈنگ سکلز ہیں. اور وہ لاجک بلڈنگ سکلز تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں, وہ ڈیولپ ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز سے, وہ ڈیولپ ہوتے ہیں پریکٹس سے, وہ ڈیولپ ہوتے ہیں اسپورٹس سے, وہ ڈیولپ ہوتے ہیں کھیلنے سے. تو کوڈنگ سر جو آپ نے ذکر کیا تھا, میں اس کے بعد کوڈنگ از سم تھنگ ویری ڈینجرس, جس کو ہم بہت گلوریفائی کر رہے ہیں, بٹ ایکچولی اٹ از ناٹ دیٹ. تو چونکہ میری فلائٹ نہ لیٹ ہو جائے, آپ کی فلائٹ ہے, اس سے پہلے میں ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کی بات کی کو ایک کمپلیمنٹ کرے گی, کہ ہم 3-4 چیزوں سے بچے کو منع کرتے ہیں. جی, شور مت مچاؤ, شرارتیں مت کرو, تم سارا دن کھیلتے رہتے ہو, پڑھو گے کب؟ ایسا ہی ہے. اور یہ اس عمر میں کہتے ہیں جس میں ایکچولی لرننگ کے یہ 3 ہی طریقے ہیں. بیوٹیفل. جو بچہ باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے, جو بچہ کھیل رہا ہوتا ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے, اور جو بچہ شرارتیں کر رہا ہوتا ہے وہ سیکھ رہا ہے. 5 سال سے کم عمر کا بچہ اگر مؤدب ہو کے آپ کے سامنے بیٹھا ہے, پریشان ہو جائیے, آپ کا بچہ بیمار ہے. اگر 5 سال کا بچہ بالکل ایک سولیٹیوڈ کے اندر بیٹھا ہے, یہ بچہ جو ہے یہ نارمل نہیں ہے. 5 سال کا بچہ تو یہاں آ کے فوراً یہ کیا ہے, یہ کیا ہے انکل, یہ کیا ہے انکل, یہ انکل یہ کیا ہے, بیٹا مت کرو, چھوڑو بیٹا. وہ ماں محسوس کر رہی ہے کہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے, بیٹا انکل کی آنا کیا, چھوڑ دو. لیکن
آپ کو دل میں خوش ہونا چاہیے کہ یہ وہ بچہ ہے جو انکیوزیٹو ہے. جو بچہ کھلونے اپنے توڑ دیتا ہے نا, توڑنا نہیں, ہمارے بچوں کے کھلونے الماری میں پڑے ہوتے ہیں, یہ کبھی توڑتے نہیں ہیں. آپ بہت ہی احمق ہیں, معاف کیجیے گا. جس بچے نے کھلونے کو لے کے دیکھا, پہیے کو توڑ کے دیکھا, اس کو دیکھ کے دیکھا کہ یہ کیا ہے, یہ وہ بچہ ہے وہ جو سیکھ رہا ہے. تو بہرحال ہم اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. سر واپس کب آ رہے ہیں؟ واپس انشاءاللہ ودن 5-6 days دیتے رہا کریں ایسے انشاءاللہ, سرپرائزز. ضرور انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں. ماشاءاللہ آپ محنت کرتے ہو, اور آپ کی میں چونکہ ہماری کوئی 2 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی, تو اس میں یہ ہے کہ لیکن بہرحال میں ہوتا تو ان کے ساتھ ہی ہوں, ہم ان ٹچ ہوتے ہیں. اور عرفان کے لیے آپ دعا کیجیے گا, بہت محنت کر رہے ہیں, اور خاص طور پر نوجوانوں کے اندر کسی طریقے سے یہ اپنا جو ہے نا گیونگ ٹائم دے رہے ہیں کہ جو میرا وقت تھا لینے کا اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اس کو واپس کرنا ہے. تو اللہ اس کے یعنی عزائم میں اس کو کامیابی دے, اور میں بھی اس کے ساتھ ہوں. لائک جیسے وہ ہوتا ہے نا چھوٹا بچہ جو کوئی چیز اٹھاتا ہے تو پیچھے پاپا وہ خود کچھ نہیں کر رہا ہوتا, بولی کہتا ہے بلے 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 اٹھا لیا شاباش 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 اٹھا لیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا وہ قبول بھی کرے اور ہماری نیتوں میں بھی خلوص دے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.